اللهم صل وسلم بارك على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد بارك وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأتموا الحج لله من استطاع إليه سبيلا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في كلام أولي وأوسطي وآخر كلامنا. بزرگان محترم و معزز سامعین کرام، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا احسان کرم فضل ہوا. اللہ پاک نے ہم سب کو اپنے گھر تک آنے کی توفیق نصیب فرمائی اور کچھ دین کی باتیں کہنے اور سننے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائی. درود و سلام نازل و آقا مدنی تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ وجہ کائنات محسن انسانیت سرور کونین فخر دو عالم رحمت للعالمین شافع المذنبین خاتم النبیین ساقی کوثر شافی محشر کالی کملی والے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات عالی پر. بزرگوں دوستو، الحمدللہ رمضان المبارک کا بابرکت اور معزز مکرم محترم مہینہ ہم پر سے گزر رہا ہے، اور اس میں سے بھی پہلا عشرہ آنے والا کل ہفتے کے دن رحمتوں والا عشرہ ختم ہو رہا ہے. پہلے عشرے میں اللہم ارحمنا یا ارحم الراحمین، اللہ سے رحم کی اپیل، رحم کی دعا خوب کثرت سے ہونی چاہیے. اور دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے. علماء نے لکھا ہے مغفرت کی دعا اللہ سے زیادہ کرتے رہنا چاہیے. اللہم اغفر لنا ذنوبنا یا رب العالمین، یہ استغفر اللہ ہے. اور میں بارہا کہتا ہوں، حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا تھا: بیٹا رب اغفر لی. یہ مختصر دعا ہے، رب اغفر لی، جس کے معنی ہے اے اللہ میری مغفرت فرما دے، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ میرا بیڑا پار لگا دے. بیٹا اس دعا کو کثرت سے پڑھتے رہا کر، پتہ نہیں کب اللہ کے یہاں کون سی گھڑی قبولیت کی ہوگی، اور یہ چھوٹی سی مختصر سی دعا اگر قبول ہو جائے تو بیٹا تیرا بیڑا پار ہو جائے گا. اور رمضان میں تو ماشاءاللہ جی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آج ہی فجر میں حدیث میں پڑھ رہے تھے کہ ہر مومن کے لیے دن اور رات میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اور اس میں سے بھی وقت بھی بتایا گیا. افطاری کے موقع پر دعا قبول ہوتی ہے، اور پھر اسی طرح دوستو تہجد کے وقت یعنی سحری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے. تو ماشاءاللہ
تو یہ دوسرے عشرے میں رب اغفر لی، استغفر اللہ، جی استغفار کی دعائیں، مغفرت کی دعائیں اللہ تعالیٰ سے خوب مانگتے رہنا چاہیے۔ اور بزرگوں دوستو، رمضان المبارک میں ماشاءاللہ جی جس طرح لکھنے والوں نے لکھا ہے، پانیوں میں سب سے بہتر پانی وہ زمزم کا پانی ہے، کتابوں میں سب سے بہترین کتاب اللہ کی کتاب ہے، اور دنوں میں سب سے بہترین دن جمعہ ہے، مہینوں میں سب سے بہترین مہینہ وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ رمضان بھی ایک طرف سے مل جائے اور رمضان میں جمعہ بھی مل جائے تو گویا ڈبل پاور اللہ تعالیٰ ایمان والے کو دے دیتے ہیں۔ تو اس مہینے میں جہاں مسلمان ماشاءاللہ زیادہ سے زیادہ عبادتوں کا اور روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں، وہی میرے بزرگوں ماشاءاللہ امت کا ایک بڑا طبقہ جی اللہ کے راستے میں، بلکہ یہ کہا جائے کہ اپنا فریضہ، اپنی ذمہ داری زکوٰۃ کے ادا کرنے کا بھی اہتمام کرتا ہے۔ ویسے تو جب سال ہو جائے تب ادا کر دیا جائے، لیکن رمضان میں لا کر اس لیے ادا کیا جاتا ہے کہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے، نفلی پیسہ دیتا ہے تو وہ فرض کے برابر بن رہا ہے۔ زکوٰۃ فرض ہے، ماشاءاللہ ادا کر رہا ہے تو پھر دوستو وہ 70 فرضوں کے برابر ہو رہا ہے۔ ایک حدیث میں آپ علیہ السلام سے سوال کیا گیا، سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الافضل صدقہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، دریافت کیا گیا، یا رسول اللہ سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الصدقۃ فی رمضان، رمضان میں جو صدقہ دیا جاتا ہے وہ ماشاءاللہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ تو یہ زکوٰۃ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ قرآن مجید کی اگر ترتیب اٹھا کر دیکھا جائے تو 3 چیزوں کو اللہ تعالیٰ ساتھ بیان کرتے ہیں۔ جہاں جہاں ایمان کا معاملہ آتا تو ساتھ اللہ تعالیٰ یہ اعمال کا تذکرہ کرتے ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، ایمان کے ساتھ اعمال کا تذکرہ جوڑ ہے۔ اور وہیں جہاں جہاں اللہ کی عبادت کا، اللہ کی وحدانیت کا اور اللہ کی ربوبیت کا اور اللہ کی عبادت کا مسئلہ آتا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ والدین کی خدمت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں کئی جگہ آپ پائیں گے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تیسری چیز جو ساتھ قرآن مجید میں چلتی ہے، فرمایا وہ نماز اور زکوٰۃ ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، کہ نماز ادا کرو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو۔ جس طرح روزے کے متعلق یہ بات ہے کہ یہ روزہ صرف تم ہی پر فرض نہیں، تم سے پہلے پچھلی امتوں پر بھی روزہ فرض تھا، اسی طرح زکوٰۃ کے بارے میں بھی فرمایا کہ یہ پچھلی قوموں میں بھی فرض تھی۔ فرق یہ ادائیگی کا، دینے والوں کا یہ وہ الگ الگ تھا۔ بعض قوموں میں تھا کہ وہ اپنا غلہ اور پھر اپنا راشن لے جا کر پہاڑ پر رکھ دیتے، آسمان سے آگ آتی اور پھر اس کو جلا کر چلے جاتی، جس کے غلے کو، جس کے راشن کو آگ جلا دیتی۔ فرمایا دوستو وہ گویا اللہ کے راستے میں ان کا وہ مال کا لگانا قابل قبول تھا، لیکن کتنا اللہ تعالیٰ نے اس امت پر احسان کیا، کرم کیا، فضل کیا، اور پھر ماشاءاللہ زکوٰۃ دینے میں بھی فرمایا کہ سب سے پہلا نمبر اپنے خاندان کے غریبوں کو دیکھ کر جی زکوٰۃ دو، جس کی وجہ سے زکوٰۃ دینے کا جہاں ثواب ملے گا وہیں صلہ رحمی کا، رشتہ داری کو قائم رکھنے کا، رشتہ داری کو باقی رکھنے کا، یہ صلہ رحمی کا بھی اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دیں گے۔ بہرحال بزرگوں دوستو جی یہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے
وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں جو میرے بندوں کو مال دیا ہوں اس کی محبت زیادہ ہے یا میری محبت زیادہ ہے۔ میری محبت زیادہ ہے تو میرے کہنے پر میرا بندہ میرے راستے میں لگا دے گا، لٹا دے گا، خرچ کر دے گا۔ اگر اللہ نہ کرے مال کی محبت زیادہ ہے تو پھر دوستو وہ لگانے کے لیے آگے پیچھے ہٹے گا۔ تو بہرحال بزرگ دوستو بھائیوں، یہ زکوٰۃ اللہ کے فریضوں میں سے ایک اہم فریضہ ہے، اسلام کے رکنوں میں سے ایک رکن ہے۔ اگر اللہ نہ کرے کوئی نکالنے میں آگے پیچھے کیا تو یہ مال کل قیامت کے دن اس کے لیے کنز بنے گا، خزانہ بن کر، اور پھر اسے سام کی شکل میں بدل کر دوستو اس کے لیے وبال جان بنے گا۔ یہ تو نہیں ادا کرنے کا مسئلہ ہے۔ اگر کوئی مسلمان اللہ نہ کرے اس بات پر اتر آیا کہ میرا مال ہے، میں کہیں کو نکالوں، میں کہیں کو دیوں، اگر زبان سے یہ الفاظ اس کے نکل گئے تو اللہ حفاظت فرمائے کہ اس کا ایمان ہی ختم ہو جاتا ہے، اس کا ایمان ہی چلا جاتا ہے۔ ایک ہے عمل کا نہ کرنا وبال ہے، ایک ہے دوستو زبان سے انکار کرنا، ایمان ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا دوستو جن لوگوں پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے وہ ہر حال میں ادا کرنے کی کوشش کرنا۔ اس لیے سخی وہ آدمی ہوتا ہے فرمایا کہ اللہ سے اس کی دوستی کٹتی نہیں ہے، اور بخیل وہ ہوتا ہے جس سے اللہ کی دوستی جڑتی نہیں ہے۔ ایک آدمی نے شیطان سے ملا تو اس سے پوچھا بھی تیرا دوست کون ہے؟ فرمایا کہ شراب کا پینے والا۔ اور کون ہے؟ غصہ کرنے والا۔ اور کون ہے؟ فرمایا بخیل، کنجوس۔ یہ میرے خاص دوست ہے۔ اور اس نے کہا اگر کسی کے اندر یہ تینوں چیزیں جمع ہو گئی، آدمی شرابی بھی ہے، آدمی شارٹ ٹمپر بھی ہے، غصے والا بھی ہے، اور کنجوس بھی ہے، بخیل بھی ہے، تو شیطان کہتا ہے تو اس آدمی کو میں اپنا استاد بنا لیتا ہوں، میں اس کا شاگرد بن جاتا ہوں، اسے اپنا پیر بنا لیتا ہوں، میں اس کا مرید بن جاتا ہوں۔ تو بزرگوں دوستو فطری طور پر آدمی کے اندر بخل ہوتا ہے، سخاوت اسے محنت کر کوشش کر اپنی زندگی کے اندر لانا چاہیے۔ اب کیسے لائے گا؟ کہیں اگر دکان میں ملتا تو خرید لیتا، ایسا تو نہیں ہے۔ فرمایا کہ سخیوں کے قصوں کو پڑھے، سخاوت کرنے والوں کے قصوں کو پڑھے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے قبر کے منظر کو یاد کرے۔ قبر کا منظر کیا ہوگا کہ یہ جب ساتھ دنیا سے چلے گا، جنازے کے ساتھ چلے گا، تو فرمایا کہ تنہا منو مٹی قبر کے حوالے سے کر کے آ جائے، واپس آ جائیں گے، 1 روپیہ ساتھ لے کر نہیں جائے گا۔ اب زکوٰۃ ادا کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا کہ زکوٰۃ یہ مال کا میل ہے۔ جس طرح آدمی کا بدن گندا ہوتا ہے تو اس کے بعد آدمی نہاتا ہے، غسل کرتا ہے، گندگی کو دور کرتا ہے، تو ماشاءاللہ اسے ایک نشاط طبیعت کے اندر، ایک خوشی، ایک بشاشت آتی ہے۔ کپڑا گندا ہو گیا، آدمی اسے دھوتا ہے، پاک کرتا ہے، پھر اسے آئرن کر کے پہنتا ہے تو اسے خوشی ہوتی ہے۔ اسی طرح فرمایا مال کا میل نکال کر بھی خوش ہونا چاہیے۔ اللہ نہ کرے کوئی زکوٰۃ نکالنے سے اپنے آپ کے اندر بوجھ سمجھتا ہے، زکوٰۃ نکالنے کو عار سمجھتا ہے، تو بظاہر یہ ہے کہ وہ مال کی گندگی کے ساتھ، مال کی بدبو کے ساتھ اور مال کی غلیظگی کے ساتھ اپنے مال کو رکھ رہا ہے۔ اس لیے بزرگوں دوستو جب یہ زکوٰۃ صحیح معنی میں نہیں نکالی جائے گی تو پھر بقیہ مال کو بھی گندا کر دے گی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے یہ مال کا میل ہے تو دینے والوں کو کیا ہم میل دیں گے؟ ایک بات ذہن میں اچھی طرح یاد رکھ لے، نکالنے تک میل ہے
اور جب وہ دوسروں کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے تو پھر ماشاءاللہ وہ پاک بن جاتا ہے۔ اس لیے بزرگوں دوستو، اللہ معاف فرمائے، نماز پڑھنے والوں سے روزہ رکھنے والے کم، روزہ رکھنے والوں سے بھی زکوٰۃ کے ادا کرنے والے کم ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کیا بھی بڑا مشکل نہیں ہے، چند چیزوں کو تھوڑا بہت زندگی میں جو پہلے سے رننگ ہے اور زندگی کے اندر جس کے ہم یہ عادی ہو گئے ہیں، ان کو ذرا غور سے دیکھیں تو پھر زکوٰۃ نکالنا آسان ہوگا۔ ہاں، کلنگڑا کھا رہی کہ نہیں؟ جی افطاری میں کھا رہی کہ نہیں بھی؟ خالی سموسے سے کام چلا رہی؟ ارے کلنگڑا لیتے وقت 5 کلو کا کلنگڑا لیے، اب اس کا چھلکا نکالتے جی وہ 4.5 کا بن گیا، 4 کا بن گیا۔ جی یہاں کوئی افسوس نہیں کرتا، چھلکے کے پیسے میں دیا لینا۔ موسم بھی خریدتا ہے، خوشی سے چھلکا نکال کر پھینکتا ہے، یہاں کسی کو غم نہیں ہوتا ہے کہ میں انیالم جو ہے یہ چھلکے کے پیسے دے کر آ گیا۔ ارے یہ چھوڑو، مرغی تو ماشاءاللہ کھاتے ہیں، اور پھر جو ہے لکھنے والوں نے یہاں تک لکھا ہے وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، جنت میں پرندوں کا گوشت اللہ پیش کرتے ہیں اپنے بندوں کو، جنتیوں کو۔ تو فرمایا مرغی بھی ایک پرندہ ہے، اس لیے اسے زیادہ تر لوگ استعمال کرتے ہیں۔ مرغی لیتے وقت زندی مرغی 3 کلو، اب اسے ذبح کر کو اس کا یہ چمڑا اتار کر سب کچھ کرنے کے بعد جب تولا جائے تو 2 کلو۔ پیسے کتنے کے دیے ہیں؟ جی 3 کلو کے پورے دیے تھے، صرف 2 کلو کے نہیں دیے۔ فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جو تمہیں مال دیا ہے اس مال میں سے تھوڑا بہت حصہ نکالنا ہے۔ وہ اللہ ہے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ داتا ہے، وہ معطی ہے، وہ محسن ہے، وہ منعم ہے، وہ مکرم ہے، جو کچھ ہے سب اسی کا دیا ہوا ہے۔ کہیں غفلت میں نہیں سوچنا میں محنت کریا سو، میں دماغ لڑایا سو، میں ڈیل کریا سو، 5 کلے کو 25 میں اڑا دلیا سائڈ، یہ میرا کمال۔ جی دوستو، یہ میرا کرنا یہ ہمارے بول نہیں، قارون کے بول ہیں جو ہماری زبانوں سے نکل رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بزرگوں دوستو، یہ اللہ کا دین ہے، یہ اللہ کی عطا ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے۔ فرمایا کتنے لوگ تو ایسے ہیں جو صرف ماشاءاللہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے، ایسے ہی سخاوت کی دریا بہا دی ہے۔ حضرت مولانا زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، مسجد کو گئے اور پھر ایک بیاگ بھی ساتھ لے کر گئے۔ نماز سے فارغ ہو کر میں راشن خریدنے کے لیے جی دکان پر بھی جاؤں گا۔ اب جب وہاں گئے تو ایک سائل آ کر جو ہے سوال کیا، حضرت میں مسافر ہوں، میرے پاس اب کچھ بھی جی نظم نہیں ہے، آپ میرے لیے کچھ تعاون کر دیں۔ جتنے پیسے راشن کے تھے وہ پورے دے دیے، اور پھر اس کے حال کو دیکھے، کپڑے پھٹے پرانے ہیں۔ اس نے کہا حضرت کوئی کپڑا ہو تو وہ بھی آپ دے دیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ گئے، اپنا جی رومال اٹھا کر تہبند کے طور پر باندھا، اپنے سارے کپڑے اتار کر ان کو دے دی۔ جلدی گھر گئے، گھر والے پریشان، کیا ہو گیا جی؟ کون سی مصیبت آ گئی؟ کون آپ سے جی راستے میں جو ہے لوٹ لیا؟ حضرت نے ساری باتیں کہی تو گھر والے بولے حضرت یہ کام آپ گھر کو بھی آپ کو کر سکتے تھے، گھر سے بھی کپڑے اٹھا کر دیتے تھے۔ کتنا دوستو استحضار آخرت کا، وہ کہ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ارے اگر میں اسے گھر تک لاتا اور دیتا، اس درمیان میں اگر کہیں موت آ جاتی تو میں سخاوت کے ادا کرنے سے قاصر رہ جاتا۔ جی امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند، فرمایا ان کا معمول تھا کہ 100 گھروں کو راشن پہنچاتے تھے۔ وہ کون سا راشن؟ زکوٰۃ کا راشن نہیں، زکوٰۃ جی 1 کروڑ کے مال پر 2.5 لاکھ روپے فرض ہو چکی ہے، اب 50,000 کا راشن باڑ دل کو خوش کو بیٹھے، ماشاءاللہ میں راشن باڑ دلیا، ابھی 2 لاکھ کی زکوٰۃ کا کیا ہوگا؟ فرمایا یہ رمضان کے راشن کی بات نہیں ہے،
عام دنوں کا معمول ہے کہ 100 گھرانے آپ کی سخاوت پر چلتے تھے، یہاں تک کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا، راتوں رات جا کر دروازوں پر بوریے اور موٹے اتار کر آ جاتے۔ جب انتقال ہوا تو پتہ چلا کہ 100 گھروں کے یہ راشن کے بانٹنے والے تھے۔ تو بزرگوں دوستو، سخی لوگ ایسے ہی سخاوت کر دیتے ہیں، اور اللہ حفاظت فرمائے زکوٰۃ فرض ہونے کے بعد بھی جی چرائے۔ نوشیروان ایک بادشاہ گزرا ہے، یہ اپنے محل میں بیٹھا تھا، ایک مچھلی پکڑنے والا آدمی مچھلی پکڑا، روزانہ مچھلی پکڑنا، بازار میں بیچنا، ماریا تو ٹاکا نہیں تو فاقہ، یہ حال تھا۔ ایک دن مچھلیاں تو کچھ نہیں لگی، ایک رنگ برنگ کی لال مچھلی لگ گئی۔ اب اس نے سوچا کہ بھئی یہ مچھلی کو جا کر بازار میں بیچوں تو 2 روپے زیادہ سے ملیں گے، چلو بادشاہ کو گفٹ کر دیتا ہوں۔ جا کر بادشاہ کو گفٹ کیا نوشیروان کو، اس نے دیکھ کر بڑا خوش ہو گیا، ارے کتنی رنگ برنگ کی کلر کی مچھلی ہے، 1000 دینار اٹھا کر دے دیا۔ باجو جی بیکو یعنی اس کی بیوی بیٹھی تھی، کونی ماری تمہارے منہ میں مٹھی پڑو، ایک مچھلی کو 1000 دینار دیتی کی تھی۔ اللہ حفاظت فرمائے، ایک مولانا بیان کر رہے تھے، جو کوئی سخاوت کر دے گا، اللہ کے راستے میں لٹا دے گا، وہ گویا شیطان کو پچھاڑ دے گا، شیطان کو اٹھا کر پٹک دے گا۔ کیوں؟ الشیطان یعیدکم الفقر، شیطان ڈراتا ہے دینا کو، مولوی صاحب کے بات میں آنا کو، ذرافت کا جوش ہو، دے لیا اتنا کم ہو جاتا اتنا کم ہو جاتا جی، جو دے دیتا ہے وہ شیطان کو پچھاڑ دیتا ہے۔ ایک آدمی فوراً اٹھ کو گیا، پورا موٹے میں ڈال لیا اور کھاندے پر رکھ کر آ رہا تھا جی، گیا بڑے جوش سے، اور پھر آ کر جی بلی کی طرح چہرہ اتار کر بیٹھ گیا۔ مولانا پوچھے کیا ہوا؟ حضرت گیا تھا جی اور شیطان کو تو پچھاڑ بھی ڈالیا تھا، لیکن شیطان کی خالہ سے ہر کو آ گیا۔ کیا ہوا؟ جب نکلنے تھا راستے میں دروازے پر بیوی آ گئی اور بولی کیا جی کر رہی؟ یہ سب صدقہ کرنے جا رہا ہوں، تمہارے منہ میں مٹھی پڑو، اتنا سب دیا تھی، رکھو جی ہاں، فوراً رکھ کر آ گیا۔ تو عورتوں کا دل چھوٹا ہوتا ہے، ان کو بات سمجھائیں، یہ جو مال پہن رہی ہیں یہ مال آگ کا، اب تو گولڈ پہن رہی ہیں، کل قیامت کے دن آگ کا نہ بنے، کل قیامت کے دن سانپ نہ بنے، ایک چپکلی سے ایک جھنگر سے ڈرنے والی میری بیگم، اس کی زکوٰۃ اگر صحیح معنی میں ادا نہیں کی تو یہی کل قیامت کے دن سام بنے۔ کوہنی ماری ایک مچھلی کو 1000 روپے، نہیں جی واپس لے لو، ارے میرے شان کے خلاف میں دیکھ کر بادشاہ واپس لوں، جاندے ہیلا بنو، اسے پوچھو یہ پٹی کی پٹا کی جی، میل کی فیمیل کی پوچھو، تو فوراً پوچھا ارے بھائی آ ادھر، یہ تو بتا کہ یہ مچھلی میل ہے یا فیمیل ہے، تو انہیں بڑا چالاک تھا، بادشاہ سلامت یہ دونوں نہیں، یہ ہجڑی مچھلی ہے، فوراً خوش ہو گیا اور 1000 روپے اٹھا کر دے دیا۔ اب انہیں پریشان، بھئی یہ کیا ہو گیا؟ اب جب وہ 2000 روپے لے کر جو ہے جا رہا تھا تو ایک سکہ راستے میں پڑا تھا، اسے اٹھا کر جو ہے جی وہ جیب میں رکھ لیا۔ نظر پڑی ہے، دیکھو جی کتنا لالچی ہے، 2000 بس نہیں آ رہی، پڑا ہوا محل میں سے ایک سکہ وہ بھی لے کر جا رہا، بلایا، اس پنشمنٹ میں وہ 2000 بھی منگلے کو واپس بھیجو۔ اب جب بلایا تو بھئی تو اتنا لالچی ہے، 2000 بھی بس نہیں آ رہی، یہ محل میں پڑا ہوا میرا ایک سکہ نہیں چھوڑ رہا۔ تو اس نے کہا بادشاہ سلامت بات یہ ہے، اس میں آپ کی سیل ہے، آپ کی تصویر ہے، انی عالم کوئی بھی پاؤں سے کھندل لے چلی جاتی، اس لیے اٹھا کر پورے ادب کے ساتھ آنکھوں کو لگا کر دل کے پاس جیب میں رکھ لیا۔ بادشاہ خوش ہوا اور 2000 اٹھا کر دیا، انہیں خاموش ہوگی پورا خزانہ میرا ایسا ہی خالی کرتے ہوئے نہ چلا جائے۔ تو بزرگوں دوستو، لوگ ایسے سخی تھے کہ ان پر زکوٰۃ فرض نہیں تب بھی لٹاتے تھے، اس لیے فرمایا کہ اب لوگوں کو ایک عجیب طرح کی پریشانی، حضرت کیا کرنا سو سمجھ میں نہیں آ رہا، سونے کا ریٹ بڑھنے چل جا رہا۔ ارے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تجھے دینے والا بنایا ہے، لینے والا نہیں بنایا۔ اب اس موقع پر وہ جتنا بھی ریٹ بڑھتا جائے اتنا تو نکالے گا، اتنا تجھے اجر و ثواب جی ملتا رہے گا۔ اس لیے بزرگو دوستو، جس طرح 612 گرام چاندی کی قیمت، یا اسی طرح 7.5 تولہ سونا، 80.7 گرام سونے کی قیمت، یا اتنا جو ہے بزنس کا مال۔ ایک بات یاد رکھیں، آپ سونے کی قیمت دیکھیں گے تو 12 لاکھ بنتی جائے گی، اور چاندی کی قیمت وہ 2.25 لاکھ کے اندر پوری ہو جائے گی۔ یا اتنا کسی کے پاس بزنس کا مال ہے، یا وہ سارے فلاٹ
وہ سارے سائٹس جو آپ نے خریدتے وقت بزنس کی نیت سے، بیچنے کی نیت سے خریدے ہیں، ان سب پر زکوٰۃ واجب ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے مائنڈ کو، اپنے دل و دماغ کو اس بات کے لیے فارغ کریں کہ مجھے اللہ کے عذاب سے بچنا ہے، اپنے مال کی حفاظت کرنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ یہ سوچ لیے تو پھر ماشاءاللہ نکالنا جو ہے وہ آسان ہوتا چلا جائے گا۔ اب بیٹھ کر اپنا بزنس کے مال کو دیکھو، بیٹھ کر اپنے بینک بیلنس کو دیکھو، اور بیٹھ کر اپنے گھر کی عورتوں کے چاندی اور سونا، چھوٹی بڑی ہر چیز کو اب جا کر بیچے تو کتنے میں جائے گا، اس حساب سے دوستو زکوٰۃ نکالنا ہے۔ انشاءاللہ تراویح کے بعد بھی یہ زکوٰۃ کے مسائل آتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں اپنی زکوٰۃوں کی ادائیگی کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ مدرسہ مہاجر میں 80 طلبہ ہے، اور جہاں 25 لاکھ سالانہ خرچ ہے، اس لیے اپنے اس محبوب ادارے کو بھی اپنے صدقات زکوٰۃ میں ضرور یاد رکھیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھ لیں اس کا